آج 21ویں صدی میں سائنس نے ہم انسانوں کی زندگی بدل دی ہے۔ آج کے دور میں ہم سائنس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سی ناممکن چیزوں کو سائنس نے ممکن بنا دیا ہے۔ سائنس کی ایجادوں نے ہماری زندگی کو بہت حد تک آسان بنا دیا ہے۔ اس وقت انسان ترقی کے عروج پر ہے اور ہر روز نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ اگر ہم پیچھے مڑ کر اتہاس میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنی ترقی ہمیں پچھلی 1 صدی میں ہی حاصل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کے لوگ کوئی ایجاد حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پچھلے دور میں کچھ ایجادیں ایسی بھی ہوئی ہیں جو وقت کی ریت میں کہیں کھو گئی ہیں یا دبا دی گئی ہیں۔ اس وقت ہم اتنے ایڈوانس ہونے کے باوجود ان کو دوبارہ ایجاد کرنے سے قاصر ہیں۔ دمسکس اسٹیل۔ دمشقی فولاد اسلامی دھات سازوں کا بنایا ہوا خاص فولاد تھا جس سے انتہائی لچکدار تلواریں بنائی جاتی تھیں۔ یہ فن اب ناپید ہو چکا ہے اور جدید سائنسدان بھی اس راز کو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ گریک فائر۔ یہ وہ دور تھا جب رومن امپائر لگ بھگ دنیا کے آدھے نقشے پر پھیلا ہوا تھا اور اس کے دشمن بھی زیادہ تھے۔ اس دور میں آئے دن جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ ان جنگوں کے دوران بیزنٹائن کی فوج ایک ایسا ہتھیار استعمال کرتی تھی جو آگ اگلتا تھا، اور اس کی خاصیت یہ بھی تھی کہ اس کی آگ پانی پر بھی جلتی تھی۔ اس وقت اس ہتھیار کا توڑ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس ہتھیار کو بنانے کا طریقہ صرف کچھ خاص لوگوں کو ہی پتہ تھا، اور وہ لوگ یہ طریقہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر یہ ہتھیار دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو وہ ان کے ہی خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے اس ہتھیار کو خفیہ رکھا گیا۔ سلوٹ ڈیجیٹل کوڈنگ سسٹم۔ جان برنارڈ سلوٹ نے 1995 میں ایک ڈیٹا کمپریشن ٹیکنیک متعارف کرائی جس میں ایک پوری فلم صرف 8 KB میں ہی اسٹور ہو جاتی تھی۔ یاد رہے کہ 2 GB میموری کارڈ میں 2 لاکھ سے زائد KBs ہوتی ہیں، مطلب کہ ایک 2 GB میموری کارڈ میں 2500 سے زائد فلمیں سما سکتی تھیں۔ جان برنارڈ اس ٹیکنیک کو بیچنا چاہتے تھے اور فلپس کمپنی کے ساتھ معاہدہ بھی طے ہونے والا تھا، مگر 1999 میں جان برنارڈ کو اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے موت ہو گئی، اور وہ ڈرائیو بھی خفیہ طور پر گم ہو گئی جس میں اس ٹیکنیک کے کوڈ تھے۔ انبریکیبل گلاس۔ ویسے تو ہم موجودہ شیشے کو اچھی طرح جانتے ہیں جو ٹرانسپیرنٹ اور آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن آج ہم ایسے شیشے کے بارے میں جانیں گے جو لوہے سے زیادہ مضبوط ہے۔ سن 1437 میں رومن سلطنت کے دربار میں کسی انجان شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک ایسا شیشہ بنایا ہے جو آسانی سے ٹوٹے گا نہیں۔ اس شخص نے ایک شیشے کا گھڑا اٹھایا اور زور سے نیچے پٹک دیا، مگر گھڑے کو خروچ تک نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے اپنے غلاموں کو گھڑا توڑنے کا حکم دیا۔ غلاموں نے بھی بہت زور لگائے، مگر گھڑا ٹوٹا نہیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اور درباریوں کو حیرت ہوئی۔ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا کہ اس شیشے کو بنانے کا طریقہ اور کس کو معلوم ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے علاوہ اور کسی کو یہ شیشہ بنانے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس شخص کا سر قلم کروا دیا۔ بادشاہ کو ڈر تھا کہ اس قسم کے شیشے ہوں گے تو سونے اور چاندی کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ اسٹار لائٹ۔ اسٹار لائٹ ایک ایسا مواد ہے جو شدید گرمی کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس کی ایجاد برطانوی کیمسٹ مارس وارڈ نے 1970 اور 1980 کی دہائی میں کی۔ اسے نمایاں تشہیر تب ملی جب مارس وارڈ نے 1990 میں BBC کے ایک ٹی وی شو میں اس مواد کا تجربہ ایک انڈے پر کیا۔ انڈے پر یہ مواد لگا کر اسے
12,000 सेल्सियस की हाई टेम्परेचर आग दी गई। इतनी तेज़ आग से भी अंडे को कुछ नहीं हुआ। ये हैरत अंगेज़ मवाद था। कुछ माहिरीन का ख्याल था कि ये मवाद हमें न्यूक्लियर धमाके से भी महफूज रख सकता है। मारिस वाड इस मवाद को भेजना चाहते थे और नासा ने इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उनके बीच डील तय न हो सकी और 2011 में मारिस वाड इंतकाल कर गए, मगर फार्मूला किसी को नहीं बताया। टॉम ओगल कार्बोरेटर। टॉम ओगल एक अमरीकी मौजूद था जिसने 1977 में एक ऐसा कार्बोरेटर बनाया जो सिर्फ 1 गैलन पेट्रोल में 100 किलोमीटर तक कार को चलने के काबिल बनाता था। टॉम ओगल ने 1977 में आवाम के सामने इसका तजुर्बा 2 गैलेक्सी फोर्ड कारों पर किया। उन्होंने एक कार में अपना कार्बोरेटर लगाया और दूसरी कार में कंपनी का। दोनों में 1-1 गैलन पेट्रोल भर दिया। जिस कार में कंपनी का कार्बोरेटर था वो सिर्फ 13 किलोमीटर तक चल सकी, पर जिसमें ओगल कार्बोरेटर लगाया गया था वो कार 100 किलोमीटर तक चली। ये चौंका देने वाली बात थी। ये देखकर बड़े बड़े सरमायाकार टॉम ओगल पर बहुत पैसा लगाने के लिए तैयार थे। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप अरबों और ऑयल कंपनियों से नहीं डरते, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं किसी से नहीं डरता, मगर वो गलत थे। कुछ वक्त बाद एक कंपनी ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि ये ईजाद हमारी है। ओगल ने ये ईजाद चुरा कर अपना नाम दिया है। इस इल्ज़ाम के बाद सरमायाकारों ने जो रकम टॉम ओगल को दी थी वो वापस ले ली और उनकी बीवी ने भी उनको छोड़ दिया और वो डिप्रेशन में आ गए और शराब पीने लगे। कुछ वक्त बाद वो इंतकाल कर गए। उनकी लाश उनकी अपनी गाड़ी में मिली और उनकी मौत की वजह शराब का ओवरडोज बताई गई। इल्ज़ाम लगाने वाली कंपनी भी गायब हो गई और वो कार्बोरेटर भी खुफिया तौर पर गायब हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।